مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے مضامین سر سید۔ آپ دیکھیں کہ سر سید احمد خان بر صغیر میں مسلم نشاط ثانیہ کے بہت بڑے علمبردار، مصلح قوم، ادیب، صحافی، علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ کالج کے بانی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں بیداری کی تحریک پیدا کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ 19ویں صدی کے بہت بڑے مصلح اور رہبر تھے۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو جمود سے نکالنے اور انہیں باعزت قوم بنانے کے لیے سخت جدوجہد کی۔ وہ ایک زبردست مفکر، بلند خیال مصنف اور جلیل القدر مصلح تھے۔ سر سید نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا بیڑا اس وقت اٹھایا جب مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں پر زمین تنگ ہو گئی تھی اور انگریز ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ وہ توپوں سے اڑائے جاتے تھے، سولی پر لٹکائے جاتے تھے، کالے پانی بھیجے جاتے تھے، ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی تھیں، نوکریوں کے دروازے ان پر بند تھے اور معاش کی تمام راہیں مسدود کر دی گئی تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اصلاح احوال کی اگر جلد کوشش نہیں کی گئی تو مسلمان خانسماں، خدمتگار اور گھاس کودنے والوں کے سوا اور کچھ نہ رہیں گے۔ سر سید نے محسوس کر لیا تھا کہ اونچے اور درمیانہ طبقوں کے تباہ حال مسلمان جب تک باپ دادا کے کارناموں پر شیخی بگھارتے رہیں گے اور انگریزی زبان اور مغربی علوم سے نفرت کرتے رہیں گے، اس وقت تک وہ بدستور ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ سر سید نے اپنی اصلاحی باتوں کو عام کرنے کے لیے صحافت اور قلم کا سہارا لیا، اور ایک ایسے دور میں جبکہ اردو نثر پر مسجع اسلوب کا اثر تھا، انہوں نے اردو مضمون نگاری کو سادگی عطا کی اور اپنے اصلاحی خیالات کو اپنے مضامین کے ذریعے پیش کرنے لگے۔ آپ دیکھیں کہ سر سید نے تہذیب الاخلاق میں جو مضامین لکھے ہیں، بعد میں ان میں سے کچھ منتخبہ مضامین سر سید کے نام سے شائع ہوئے۔ ان مضامین کے عنوانات اس طرح ہیں: طالب علموں کے نام ایک خط، علم، ترقی الانشاء، تعلیم و تربیت، باہمی اتحاد، طریقہ زندگی، ہمدردی، تعصب، بحث و تکرار، عورتوں کے حقوق، تربیت اطفال، اپنی مدد آپ، آزادی رائے، تہذیب، قومی اتفاق، خود غرضی اور قومی ہمدردی، رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، نوروز، امید کی خوشی، گزرا ہوا زمانہ، کارخانہ قدرت، سراب حیات۔ آپ دیکھیں کہ سر سید کے مضامین کے ان عنوانات پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے بیشتر موضوعات پر موجودہ زمانے میں بھی بات کرنے کی ضرورت درپیش ہے۔ زندہ قوموں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ پر اپنی عمارت کھڑی کرتی ہے اور اپنے اسلاف کے ورثے سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بناتی ہے۔ اگر ہم سر سید کے اس ادبی سرمایہ سے استفادہ کریں تو ممکن ہے کہ موجودہ حالات میں بھی مسلمانوں کو زندگی کی بچھڑی راہوں میں رہبری اور رہنمائی میسر آ جائے۔ مضامین سر سید کے مطالعہ سے ہمیں بہت ایسا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے گوہر ہیں، پوشیدہ گوہر ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مضامین سر سید کے پہلے مضمون کا عنوان طالب علموں کے نام ایک خط ہے، اور اس مضمون میں سر سید نے ناصحانہ انداز میں طالب علموں کو وقت اور زندگی کی اہمیت سے روبرو کرایا۔ اپنے مشاہدوں کو تمثیل کے طور پر بیان کرتے ہوئے سر سید ایک جگہ اس مضمون میں لکھتے ہیں کہ بہت دفعے ریلوے اسٹیشن گیا، ٹرین کو جانے کے لیے تیار دیکھا، مسافر گٹھری باندھے سوار ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور بہت سے اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اتنے میں انجن نے سیٹی دی اور گھنٹی ٹن ٹن کر ریل یہ جا وہ جا۔ اب دیکھا تو نہ وہ ٹرین ہے نہ وہ رونق، اسٹیشن پر ایک بزمردگی، ایک اداسی کا عالم ہے۔ یہ نہ سمجھا کہ یہ ٹرین زندگی کی رفتار سے خبر دیتی ہے۔ جو لوگ کے سوار ہوئے ہیں وہ مسافر ملک عدم ہیں، اور جو آتے ہیں وہ واردان ملک ہستی ہیں۔ اب جب کہ سمجھ آئی اور تجربہ ہوا تو وہ زمانہ رہا نہ وہ طاقت رہی۔ اب جب کہ کسی اسکول یا کالج کی عمارت کے پاس سے گزرتا ہوں اور طالب علموں کے پڑھنے کی آواز میرے کان میں پڑتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہوں اور سرد آہ بھر کر کہتا ہوں
کہ افسوس اب میں دوبارہ لڑکا نہیں ہو سکتا۔ کیا اچھا ہو کہ میں اس تحریر کے ساتھ پھر زندگی کا از سر نو سفر شروع کروں۔ اب کیا ہو سکتا ہے پس اے طالب علموں اور اے میرے ملک کے ہوشیار امیدواروں، میں حسرت کے ساتھ تم سے مخاطب ہوں کہ میری تلف شدہ عمر تمہارے رستے میں نوٹس بورڈ ہو جس پر درج ہو کہ خبردار اس طرف خطرہ ہے، سنبھل کر چلو۔ سر سید کے طالب علموں کے نام لکھے گئے خط سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات کو مثالوں کے ذریعے پیش کیا۔ اور زندگی مثل ٹرین کا سفر ہے جہاں دنیا کے اسٹیشن پر لوگ آتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سر سید نے اس خط کے ذریعے بچوں کو تربیت دی ہے کہ وہ زندگی میں اپنے لیے اچھا مقصد طے کریں اور اسے حاصل کرنے کی سعی کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسافر ریلوے اسٹیشن دیر سے پہنچے اور اگر ٹرین جا چکی ہو تو ریل سے شکایت نہیں کر سکتا کہ وہ اسے لیے بغیر کیوں چلی گئی، جبکہ اسے ٹرین میں سوار ہونے کے لیے وقت پر ریلوے اسٹیشن پہنچنا لازمی ہے۔ یہی حال ہمارے نوجوانوں کا ہے کہ اگر وہ وقت کی قدر کریں گے تو زندگی کے سفر میں کامیاب و کامران ہوں گے، ورنہ زمانے انہیں کچل دیں گے۔ سر سید احمد خان نے اپنے ایک ایسے ہی اور مضمون جس کا عنوان ہے گزرا ہوا زمانہ میں ایک بچے کی خواب کو پیش کیا ہے جس میں وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اسے افسوس تھا کہ اس نے زندگی میں کچھ اچھے کام نہیں کیے، لیکن بچہ جب جاگتا ہے تو روتے ہوئے کہتا ہے کہ اب میں وقت کی ناقدری نہیں کروں گا، اور خواب سے وہ حقیقت کی دنیا میں چلا آتا ہے۔ اس طرح کی تمثیل نگاری سبق دینے کے لیے کی جاتی ہے اور موجودہ دور کے بچوں اور نوجوانوں میں فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے جو وقت کی بربادی نظر آ رہی ہے اور اس کی زندگی میں عمل کی چنگاری پیدا کرنے کے لیے سر سید کے ان مضامین سے استفادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، مضامین سر سید میں شامل ایک اور مضمون ہے جس کا عنوان ہے علم۔ سر سید نے اس مضمون میں یہ بتایا ہے کہ مسلمان خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے اور تعلیم کے ثمرات سے محروم تھے، چنانچہ سر سید نے اس مضمون میں ایک بھولے بھالے انسان کی طرح خود سے سوالات کیے اور جانور اور انسان میں فرق اور عقل اور علم میں فرق کو بیان کرتے ہوئے آخر میں اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی کہ علم انسانیت کا زیور ہے جو اسے جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے۔ مضمون میں سر سید کی خود کلامی ملاحظہ ہو۔ پھر میں نے خیال کیا کہ ایسے بڑے کاریگر نے جو انسان کو اور جانوروں سے بھی زیادہ درندہ بنایا ہے اور طرح طرح کی مشکلات میں ڈالا ہے، تو کیا چیز اس کو دی ہے جس سے وہ یہ سب چیزیں کر سکتا ہے اور تمام مشکلوں پر فتح پا سکتا ہے۔ اتنے میں میرا دل ہول اٹھا، عقل، مگر میں نے خیال کیا کہ عقل سے تو یہ کام نہیں نکل سکتا، نہ تو وہ خود یہ کام نکال سکتی ہے اور نہ اس کے بغیر یہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ یہ تو کسی دوسری چیز کو حاصل کرنے کے بطور آلہ کے ہے۔ مثلاً سونا چاندی ہماری بھوک نہیں مٹا سکتے، لیکن ان چیزوں کو دلاتے ہیں جن سے بھوک مٹ سکتی ہے۔ بہت سی تلاش اور جستجو کی میں نے اور خیال دوڑایا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے عقل بھی صرف آلہ ہے، تو خیال میں آیا کہ وہ چیز علم ہے جس کے معنی دانستن جاننے کے ہیں۔ سر سید نے افہام و تفہیم کے ذریعے سمجھایا کہ تعلیم انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے حد درجہ لازم ہے۔ سر سید کا ہر مضمون اپنے اندر آفاقی پیغام رکھتا ہے اور ان مضامین میں کہی گئی باتوں کے ہر زمانے میں اہمیت محسوس کی جانی چاہیے۔ موجودہ حالات میں ہندوستان میں قومی یکجہتی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کچھ جنونی کثرت میں وحدت والے اس عظیم ملک کو ایک مخصوص مذہب اور خیالات کا حامل ملک بنانا چاہتے ہیں۔ سر سید کے دور سے ہی ہندوستان میں فرقہ پرستی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے اور انہوں نے اسے روکنے کے لیے اپنے مضامین میں قوم کا لفظ استعمال کر کے ہندوستان میں صدیوں سے پرامن زندگی گزارنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کو باہمی اتحاد کا سبق پڑھایا تھا۔ اپنے مضمون آپسی اتحاد اور تعلیم میں وہ ہندوستانیوں کو بطور ایک قوم متحد ہونے کا سبق پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں خدا کے فضل سے دو قومیں آباد ہیں
और इस तरह से है कि एक का घर दूसरे से मिला है, एक की दीवार का साया दूसरे के घर में पड़ता है, एक आबो हवा के शरीक हैं, एक दरिया या कुएं का पानी पीते हैं। मरने जीने में एक दूसरे से बगैर मिले चारा नहीं। बस किसी चीज़ को जो मुआशरत से लाक़ा रखती हो, इन दोनों को अलहदा अलहदा रखना दोनों को बर्बाद कर देती है। हमको एक दिल होके मजमूई हालत में ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक रहें। आप देखें कि अगर ऐसा होगा तो हम संभल जाएंगे, नहीं तो एक दूसरे के असर से कौमें तबाह और बिगड़ जाएंगी। ऐ हिंदू और मुसलमानों, क्या तुम हिंदुस्तान के सिवा और मुल्क के रहने वाले हो? क्या इसी ज़मीन पर तुम दोनों नहीं बसते? क्या इसी ज़मीन पर तुम दफन नहीं होते? या इसी ज़मीन के घाट पर नहीं जलाए जाते? इसी पर मरते हो और इसी पर जीते हो। तो याद रखो कि हिंदू और मुसलमान एक मजहबी लफ्ज़ है, वरना हिंदू, मुसलमान और ईसाई भी जो इस मुल्क में रहते हैं, इसी एतबार से सब एक कौम है। जब ये सब ग्रोह एक कौम कहे जाते हैं तो इन सब को मुल्की फ़ायदे में जो इन सब का मुल्क कहलाता है, एक होना चाहिए। जो चीज़ नहायत उम्दा और खूब है वो इत्तेफाक ही है कि इत्तेफाक करके जो कुछ किया जाएगा वही उम्दा होगा। बस इसी अम्र पर ख़याल करके बाहम इत्तेफाक करना चाहिए। सर सैयद ने मुल्क में बाहैसियत कौम तरक्की करने के लिए बाहमी इत्तेहाद को अहम करार दिया है। मौजूदा हिंदुस्तान के हालात में मुसलमानों और दानिश्वर तबके को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो फ़िरक़ा परस्त जहनों और हुकूमत के तबकों को ये बावर कराए कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बाहम इत्तेहाद और इत्तेफाक ज़रूरी है, वरना नफ़रतें बढ़ेंगी और दीमक की तरह मुल्क अंदर से खोखला हो जाएगा। आप देखें कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने मज़मून रस्म व रिवाज में लोगों को बेजा क़दीम रिवायात तर्क करने और हकीकत पर मबनी ज़िंदगी गुजारने की तलक़ीन की है। मज़मून हमदर्दी में लोगों को तलक़ीन की है कि इनके पास अगर कुछ नेमत और सलाहियत है तो इसे ज़रूरतमंदों में बाँटें और हमदर्दी का इजहार करें जो अच्छी सिफत है और इंसान को इंसान बनाती है। मज़मून तआस्सुब में इन्होंने इसे बदतरीन खसलत कहा है कि इंसान गुरूर और तकब्बुर का इजहार करते हुए अपने जहन से किसी को गलत करार देकर इससे तआस्सुब बरतने लगता है। उन्होंने लोगों से कहा कि अल्लाह दिलों का हाल जानता है। देखिए किस कदर अच्छी बात है कि अल्लाह दिलों का हाल जानता है। वो आपके ज़ाहिर का मोहताज नहीं है कि आप अंदर से क्या हैं और बाहर आप ज़ाहिर जो कर रहे हैं लोगों के सामने, तो अल्लाह के नज़दीक आपकी असली शख्सियत वही है। नहीं, अल्लाह जो है वो आपके बातिन को भी जानता है, आपके ज़ाहिर को भी जानता है, आपकी मुकम्मल शख्सियत से उसे वाक़िफ़ियत है कि आप दरअसल हैं क्या। तो आप देखें कि क्या कहा कि अल्लाह दिलों का हाल, और वो दिलों का हाल जानता है। आपके दिल में पैदा होने वाली हर लम्हा की नीयतों से वो वाकिफ़ है, आपके ख़यालात से वाकिफ़, आपके जहन में कोई बात आई वो उससे वाकिफ़ हो गया। बस ये ज़रूरी नहीं कि आप उसका इजहार करें। तो खैर देखें अल्लाह कितना बड़ा है। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी नीयतों से वाकिफ़ है और तासुब और नफ़रत। उसके बाद फिर क्या कहा कि अल्लाह दिलों का हाल जानता है। हमको अपने अमाल से पाक और साफ़ होना चाहिए और तासुब और नफ़रत को करीब आने नहीं देना चाहिए। अब देखिए कि मज़मून एक बहस व तकरार भी है जिसमें कि उन्होंने ये लिखा है कि गैर महज़्ज़ब लोग ज़्यादा बहस व तकरार करते हैं। इख्तिलाफ़ राय लोगों में होता है लेकिन इसे इल्म व अदब के दायरे में रख कर करना चाहिए। सर सैयद ने मज़मून तरबियत अतफ़ाल में वालिदैन को आगाह किया है कि किस तरह अपने नौनिहालों को तालीम के ज़रिए से आरास्ता करना है और इनकी दीनी और दुनियावी तरबियत करना है। मज़मून अपनी मदद आप में उन्होंने कहा कि हुकूमत आपकी हर किस्म की मदद करने से क़ासिर है। आप देखें कि बहुत सी ऐसी इमदाद है जो हुकूमत नहीं आकर करेगी आपके लिए, आपको ख़ुद अपनी मदद करनी होगी। अपनी मदद आपके उसूल पर कारबंद रहना चाहिए आपको। सर सैयद के मज़ामीन में उम्मीद का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ है। मज़मून उम्मीद में उन्होंने लिखा कि ज़िंदगी एक बेजान चीज़ की मानिंद है, ज़िंदगी एक बेजान चीज़ की मानिंद है जिसमें कुछ हरकत नहीं होती। उम्मीद इसमें हरकत पैदा करती है। उम्मीद ही के सबब से इंसान में रूह की जान है।
ہمیشہ روح کو خوش رکھتی ہے اور تمام تکلیفوں کو آسان بنا دیتی ہے، محنت پر رغبت دلاتی ہے اور انسان کو نہایت سخت اور مشکل کاموں کے کرنے پر آمادہ رکھتی ہے۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت گفتگو انہوں نے اس مضمون میں کی ہے۔ بہرحال مضامین سر سید پر گفتگو کرتے ہوئے دیگر نقادوں نے اپنی رائے پیش کی ہے، جن میں ایک محمد عبداللہ بھی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا کہ دنیا کی کوئی رفیع الشان عمارت اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتی جب تک اس کی بنیادیں سیل حوادث کا تلاطم برداشت کرنے کے لیے عمیق اور استوار نہ ہوں۔ کوئی سربلند شجر برقرار نہیں رہ سکتا جب تک اس کی جڑیں بلا خیز آندھیوں کے تھپیڑے کھانے کے لیے گہری اور پائیدار نہ ہوں۔ کوئی نظام سوسائٹی تنازع البقاء کی اس طوفانی مد و جزر میں سلامتی سے پار نہیں اتر سکتی جب تک اس کی سوشل کشتی کی پناہ گاہیں اخلاقیات کی مستحکم چٹانیں نہ ہوں۔ سر سید کے مضامین ہمارے ماضی، حال و مستقبل کا آئینہ خانہ ہے، جس میں حقیقت شناس مسلمان آنکھیں کھول کر اپنی یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب سے اب تک مہذب اور متمدن قوموں کے دوش بدوش کتنی ترقی کی ہے اور اپنی پسماندگی سے عبرت حاصل کریں۔ مضامین سر سید کے سارے مضامین ہی سبق آموز اور فکر انگیز ہیں۔ یہ مضامین انسانیت کا دستور ہیں، ان سے استفادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے کوشش کی جائے کہ سر سید کے مضامین کو اردو کی نصابی کتابوں کا حصہ بنایا جائے۔ بہرحال مضامین سر سید کی اثر نو اشاعت کی جائے اور اسکولوں اور کالج کتب خانوں تک اس کتاب کی رسائی کو عام کیا جائے۔ اسکولوں میں ہونے والے ثقافتی پروگراموں میں مضامین کو ڈرامائی شکل میں پیش کیا جائے۔ اردو اخبارات کے ادبی سپلیمنٹ میں ان مضامین کو سلسلہ وار شائع کیا جائے اور سوشل میڈیا سے بھی اس طرح کے مضامین کی تشہیر کی جائے۔ ان مضامین کا ترجمہ دیگر زبانوں میں کیا جائے تاکہ سر سید نے جو باتیں کہی ہیں اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ آپ مختصر طور پہ سمجھ گئی ہوں گی سر سید کے مضامین کے